تو جناب پچھلے ہفتے جو ہلچل تھی نا، وہ اس ہفتے تو سیدھا سیدھا طوفان بن گئی ہے۔ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے مارکیٹ میں کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تقریباً ہر چیز، ہر اثاثہ، ہر انڈسٹری، سب کچھ ایک ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہر چیز ایک ساتھ ہی ڈوب رہی ہے؟ کوئی تو چیز بچی ہو؟ چلیں اس تجزیے میں ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ٹیک سٹاکس، سوچیں مائیکروسافٹ، گوگل، یہاں تک کہ ایمیزون، ان کی ارننگز تو اچھی آئیں لیکن پھر بھی بری طرح گرے ہیں۔ سونا اور چاندی وہ بھی نیچے ہیں، اور کرپٹو، ارے بھائی اس کا تو پوچھیں ہی مت۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کوانٹم کمپیوٹنگ سٹاکس، تیل، دوسری کموڈیٹیز، لگتا ہے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر اس بحران کی شدت کا اندازہ لگانا ہے نا، تو صرف چاندی کو دیکھ لیں۔ آج ایک ہی دن میں 10% کی گراوٹ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ چاندی جسے ایک مستحکم اثاثہ سمجھا جاتا ہے، اس میں اتنی بڑی گراوٹ، واقعی یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ اور بٹ کوائن کا کیا حال ہے؟ وہ $60,000 کی سطح کو چھو چکا ہے۔ دیکھیں اندازہ تو تھا کہ یہ نیچے آئے گا، پر اتنی جلدی اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اور باقی جو میم کوائنز اور آلٹ کوائنز ہیں، ان کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ چلیں اس بحران کے پیچھے جو پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس سب کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ لیکوڈٹی کا سائیکل اب الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مارکیٹ سے پیسہ یعنی لیکوڈٹی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہ لیکوڈٹی ہے کیا بھلا؟ بہت آسان ہے، اسے مارکیٹ کا ایندھن سمجھ لیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو سینٹرل بینکس سسٹم میں ڈالتے ہیں، اور یہی پیسہ پھر سٹاکس، ریئل اسٹیٹ اور کرپٹو جیسی چیزوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیتا ہے، اور اکثر یہی چیزیں بلبلے یا ببلز بن جاتی ہیں۔ اور یہ سائیکل چلتا کیسے ہے؟ بہت سیدھا سا حساب ہے۔ جب لیکوڈٹی زیادہ ہوتی ہے تو سینٹرل بینک پیسے چھاپتے ہیں، وہ پیسہ مارکیٹوں میں آتا ہے اور اثاثوں کے بلبلے خوب پھولتے ہیں۔ لیکن جب لیکوڈٹی کم ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو وہی پیسہ مارکیٹ سے باہر کھینچ لیا جاتا ہے، اور پھر پھٹ، وہی بلبلے پھٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پورا کھیل چل کیسے رہا ہے۔ یہ صرف لیکوڈٹی کم ہونے کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خاص میکانزم کام کر رہا ہے جو اس ساری افراتفری کی جڑ ہے، اور اسے کہتے ہیں a great deleveraging event۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے، لیوریج۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ زبان میں ادھار کے پیسے پر ٹریڈنگ کرنا۔ اور یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے۔ ہر بڑا سرمایہ کار، ہر ٹریڈر، ہر ہیج فنڈ سب لیوریج استعمال کرتے ہیں۔ اور کتنا؟ کبھی 40 گنا، کبھی 80 گنا، اور کبھی تو اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب لیکوڈٹی کم ہوتی ہے نا، تو ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے قیمتیں گرتی ہیں۔ جیسے ہی قیمتیں گرتی ہیں، جن لوگوں نے ادھار پر پوزیشنز لی ہوتی ہیں وہ خطرے میں آ جاتی ہیں۔ پھر آتی ہیں مارجن کالز، یعنی بروکرز کہتے ہیں بھائی اور پیسے لاؤ۔ اب اپنی پوزیشنز بچانے کے لیے ان سرمایہ کاروں کو ڈالر چاہیے، اور ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ وہ اپنے اثاثے بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بس یہ بیچنے کا سلسلہ ایک مارکیٹ سے دوسری میں، پھر تیسری میں، ہر جگہ پھیل جاتا ہے۔ اور یہ نقطہ سمجھنا سب سے اہم ہے۔ سرمایہ کار وہ چیزیں نہیں بیچ رہے جو وہ بیچنا چاہتے ہیں، نہیں، وہ چیزیں بیچ رہے ہیں جو وہ بیچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ہر حال میں ڈالرز چاہیے اپنی پوزیشنز بچانے کے لیے۔ تو جو ہاتھ لگ رہا ہے، جو بک سکتا ہے، وہ اسے بیچ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اچھی بری ہر چیز ایک ساتھ نیچے جا رہی ہے۔ اچھا، اس سارے عمل کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اچھے اور برے اثاثوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ یہ مارکیٹ کے اندر جو بھی کمزوریاں چھپی ہوتی ہیں نا، ان سب کو سامنے لے آتا ہے۔ یہاں پر وارن بفے کی ایک بہت مشہور کہاوت یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سمندر کی لہریں اترتی ہیں، تبھی پتہ چلتا ہے کہ کون کپڑوں کے بغیر نہا رہا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو مارکیٹ میں ابھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ لہریں اتر چکی ہیں، اور اب صاف نظر آ رہا ہے کہ کون سے اثاثے واقعی کھوکھلے اور کمزور تھے۔ تو
ایک طرح سے یہ بحران ایک فلٹر کا کام کر رہا ہے۔ جو اچھے اثاثے ہیں، جن کی بنیادیں مضبوط ہیں، وہ تو شاید اس سائیکل سے بچ نکلیں، لیکن جو کچرا اثاثے ہیں جیسے کہ یہ میم کوئنز اور ہزاروں اولڈ کوئنز جن کی کوئی اصل قدر ہی نہیں، وہ اس لہر میں بہہ جائیں گے، اور ان میں سے بہت سے تو سیدھا صفر بھی ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تو اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال کی طرف جو ہم سب کے ذہن میں ہے کہ بھائی آگے کیا ہونے والا ہے۔ واقعی یہ اس وقت کا ملین ڈالر سوال ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ بیچتے ہیں، ہولڈ کریں، یا پھر مزید خریدیں؟ یہ وہ کشمکش ہے جس کا سامنا آج ہر سرمایہ کار کر رہا ہے۔ دیکھیں، اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب تو ہے نہیں۔ اگر کسی کے پاس اچھے اثاثے ہیں اور وہ اس اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے، تو شاید ہولڈ کرنا ایک بہتر آپشن ہو۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ مضبوط اثاثے دیر سویر واپس آ ہی جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کچرا اثاثوں کی بات ہے، ان کا مستقبل بہت غیر یقینی ہے۔ بہت سے میم کوئنز ماضی میں صفر ہو چکے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، مارکیٹس ہمیشہ سائیکلز میں چلتی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، پھر اوپر پھر نیچے۔ جب سسٹم میں اتنا زیادہ لیوریج اور سٹہ بازی ہونا تو اس طرح کی شدید گراوٹ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ سسٹم کا حصہ ہے۔ مارکیٹ کہیں صفر پر نہیں جانے والی، یہ سائیکل بھی آخرکار مڑے گا اور مارکیٹ دوبارہ اوپر آئے گی۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو اپنی جگہ باقی ہے کہ اس سائیکل کا باٹم کہاں ہے، گراوٹ کہاں رکے گی، ہم دوبارہ مارکیٹ میں کب داخل ہوں؟ اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب کسی کو نہیں معلوم، اور یہی وہ سوال ہے جو اس وقت ہر سرمایہ کار کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ تو جناب، پچھلے ہفتے جو ہلچل تھی نا، وہ اس ہفتے تو سیدھا سیدھا طوفان بن گئی ہے۔ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے مارکیٹ میں کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تقریباً ہر چیز، ہر اثاثہ، ہر انڈسٹری، سب کچھ ایک ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ جاتا ہے